کو میں سنانے جا رہا ہوں، لوگوں سنو۔ اور یہ واقعہ بہت دور کا نہیں، یہ سردھا اور جو آفتاب کا واقعہ تو دلی کا ہے، لیکن میں آپ کو جو واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو حادثہ جس شخص نے کی ہے یہ ہمارے پڑوسی جھارکھنڈ کے قریب کا ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہے۔ اور اس صاحب گنج ڈسٹرکٹ کے اندر ایک دلدار انصاری لڑکے نے ایک نام یعنی ربیکہ پہاڑی شخص کی نام تھی، یہ اس کی بیوی بھی تھی، اس نے شادی بھی کی تھی۔ 1 سال تک ان دونوں نے 1 مہینے تک دونوں ساتھ میں رہے، اور رہنے کے بعد کسی کی باتوں پر آ کر دلدار نے اس ربیکہ کو 50 ٹکڑے کیے۔ دکھ کی بات یہ 50 ٹکڑے کرنے والے، ایک بیوی کو قتل کرنے والے، بیوی کو مارنے والا انسان دلدار ہے۔ یہ تو سردھا کا واقعہ جو وہ لوگ ریلیشن شپ میں رہتے تھے، لیکن یہ جو دلدار نے کیا ہے، بیوی کو قتل کر دیا، بیوی کو مار دیا، بیوی کو اس دنیا سے مٹا دیا، اور 1-2 نہیں بلکہ 50 ٹکڑے کیے۔ 50 جب گاؤں والے سے چھپنے کے لیے اس نے ٹکڑے کو زمین میں دفن کر دی، کچھ ٹکڑے زمین میں دفن کر دیے گھر کے اندر رکھنے کے بعد، اور کچھ ٹکڑے سنسان جگہوں پر گاؤں سے باہر جانے کے بعد وہاں پر پھینک دیے۔ جب کتے حاوی ہوئے اور کھانے لگے، لوگوں نے دیکھا تو یار یہ انسان کا گوشت ہے، یہ کتے کھا رہے، کیا بات ہے؟ سارے کتوں کو دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کا گوشت ہے۔ پھر لوگوں نے جائزہ لینا شروع کیا، جائزے لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ربیکہ کو نہیں مل رہا ہے، ربیکہ ایک عورت تھی کو نہیں ڈھونڈ کر نہیں مل رہی، یہ عورت کہاں چلی گئی؟ بس اس دلدار کو جب ان لوگوں نے اس پر کا ظلم کیا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، اس کو جب مارا تو بول پڑتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ ہاں تم کتنے ٹکڑے کیے ہو؟ 50 ٹکڑے کیے ہیں۔ میں نے اس کو مٹا دیا اس لیے کہ وہ میری بیوی تھی، میں نے اس کو مار دیا، رہنے میں اچھا نہیں۔ بھائی اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اے دلدار، اسلام نے تمہیں یہ حکم نے دیا ہے کہ تم کسی عورت کو قتل کر دو، کسی عورت کو مار دو، اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے۔ تمہیں اس سے بچنا ضروری ہے، تم اس سے بچو۔ اگر تم ایسے گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ٹکڑا کرے گا، تمہیں بھی چھوڑنے والا نہیں۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم جب آپ کھولیں گے 30واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس واقعہ میں کچھ ظالم لوگ ایسے تھے، کچھ بے دردناک لوگ ایسے تھے، ظالم حکمران نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو آگ میں جلایا، مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، مسلمانوں کو آگ میں جلانے کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ اسی موقع پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس آگ والوں نے، جس آگ میں مسلمانوں کو جلایا گیا، جس آگ میں مسلمانوں کو مارا گیا، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھیانک آگ میں ان کافروں کو جلاؤں گا۔ اے دلدار تم سنو، تم نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کیا، تم معصوم لڑکی کو مار دیا، اور 1 ٹکڑے نہیں بلکہ 50 ٹکڑے کیے ہو۔ یاد رکھو اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ تم ایسا کام کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی 50 سے بھیانک ٹکڑے کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس جیسے برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہمارے ملک کے کچھ چوکیدار ایسے بھی ہیں، کچھ حکمراں ایسے بھی ہیں جو چپ ہے، اور چپ اس لیے ہیں کہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ الیکشن کا ٹائم آیا تو دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، دھرم کے نام پر لوگوں کے ایک دوسرے کو مسلمان اور ایک دوسرے دھرم پہ لوگوں کو بول کر وہ کرسی کو حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے عوام کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا، یہ بھول جاتے ہیں۔ حکومت آپ کو بتا دوں، یہ پیاری کتاب قرآن ہے، اور آپ کی کتاب بھگوت گیتا ہو یا آپ کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، یہ کتاب نے جو بات بتائی ہے آپ کی کتاب نے بھی وہی بات بتا دی گئی ہے۔ آئیے دیکھیے اتھروا وید اٹھائیے اور ہماری کتاب قرآن اٹھائیے۔ قرآن جب آپ کھولتے ہیں، قرآن کے اندر جب آپ نے اس منظر کو دیکھا، قرآن آپ کھول کر دیکھیے، ہم جب قرآن کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم جب قرآن کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آیت مل رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ اتھروا وید اٹھائیے اور اس کے بعد اس منتر پر غور کیجئے، یہ قرآن نے جو بات بتائی ہے، یہ کتاب نے جو بات بتائی ہے، اتھروا وید کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے، اگنی
میلے پرارمبھ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلے تھا، یعنی سب سے پہلے کون تھا؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ ہاں اللہ ہی تو ہے جس نے اس دنیا و سنسار کو بنایا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، سب سے پہلے تھا اور رہے گا۔ اب دوسری آیت پر غور کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے۔ آپ اتھروا وید اٹھائیے اور دوسرے منتر پر غور کیجئے، مہی دیوسے سبت پرشٹوتی، مہان ہے وہ دیوتا، مہان ہے وہ ایشور، مہان ہے وہ پرماتما جس کے لیے تمام کے تمام پرشنسا ہے، جس کے لیے تمام کے تمام پرشنسا موجود ہے۔ آپ تیسری آیت اٹھائیے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، یعنی اتھروا وید اٹھائیے اور دیکھیے، بسر دیا مانا، وہ بڑا دیالو ہے، وہ بڑا کرپالو ہے، وہ بڑا دیا کرنے والا ہے۔ اب آئیے قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دنوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھی راہ پر چلا، جو صحیح راستہ ہے اسی پر تو ہم کو چلا، ہمیں اس راستے سے تو برباد نہ کر۔ اب اتھروا وید اٹھائیے، دیکھیے یہی بات بتا دی گئی ہے، نیا سو پتھرا یا آسمان، یا اللہ تو ہمیں سندر پتھ راستے پر چلا جو سب سے پیارا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس نے آپ راستے کو چن لیا اور ہدایت کرنے لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو راستے پر چلا جس نے آپ انعام کی بات کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس راستے پر آپ انعام دے رکھے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جس راستے پر غضب ہو، جس راستے پر عذاب ہو۔ اللہ اس راستے سے ہمیں بچائیے۔ لیکن یہ باتیں بتا دی گئی ہے ویدوں کے اندر بھی، ہماری کتاب کے اندر بھی، لیکن آج کے کچھ حکمراں ایسے ہیں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دھرم کو مٹانے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے دھرم کو ختم کر دوں، اس دھرم کو مٹا دوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ان ظالم حکمراں کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دھرم کو مٹانے آئے تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ آئیے دیکھیے اس کی کتاب بھگوت گیتا، جو عدالت میں اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے، اس کتاب میں بات بتا دی گئی ہے، پاپشٹھاست یم روپم بھینکرم، جو پاپ کرے گا اس کا انجام تو بھینکر ہوگا۔ لیکن جو دھرم کو مٹانے آئے، دھرم کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس دھرم کو اس سنسار کے سے مٹانے کے لیے آئے، اس کا سزا کیا ہوتا ہے؟ یدا ہی دھرم سگل نربھوتی بھارت ابھیدھانم دھرم ستدانم سرجامم، یعنی دھرم کو وناش کرنے کے لیے آئے، دھرم کو مٹانے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے اوتار کو پیدا کرتا ہے، ایسے نبیوں کو بھیجتا ہے، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ان لوگوں کو اس دنیا سے مٹا دے، اس کا کام تمام کر دے۔ یا ظالم مٹانے کے لیے اس دنیا میں فرعون بھی آیا تھا، لیکن اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا۔ ہاں دیکھیے بہت سارے ظالم لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو نبیوں کو بھیجا اور ان کا کام تمام کر دیا۔ یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اسے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ظالم حکمراں ہے، بھائی ظلم کر رہا ہے، لیکن ظلم ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں۔ جو میں ارادہ کیا ہوں، جس ٹاپک پر میں بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے خوشگوار زندگی کا رہنمائی اصول۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، اور مسلمان اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ اگر میں دنیا کو بنانے کے لیے جاؤں، دنیا میں پیسہ والا بنوں تو آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر آخرت کے لیے میں نیکی کروں تو دنیا کو نہیں بنا سکتے، یہ غلط ہے۔
یہ جو سوچ رہا ہے اور جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے یہ بھی غلط ہے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اب آئیے، یہ کچھ اصول ہے، تقریباً 10 اصول ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ دل تھام کر بیٹھے اور ان اصولوں کو سنیں، آپ کا یہ جو جلسے میں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ آ کر سنیں، سننے کے بعد ساری باتیں ہی پر رکھ کر چلے جا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب آئیے دیکھیں ان اصولوں پر غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں کیسے آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے، ہماری زندگی سے بے چینی کیسے دور ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخرت کو کیسے بنائیں، دنیا کو کیسے بنائیں، اس سوچ میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے، جوانی گزر گئی، پھر وہ زندگی ہم کو ملنے والی نہیں، پھر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان اصولوں پر غور کیجئے۔ نمبر 1، آپ کو سب سے پہلے ایمان و عمل کرنا ہوگا، یعنی ایمان لانا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ آپ ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل پہ اتر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہماری زندگی سے بے چینی دور ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایمان لائے، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، بشرطے کہ مرد و عورت وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یقیناً ہم ان کی زندگی کو چینج کر دیں گے، ان کی زندگی خوشحال زندگی بنا دیں گے، ان کی زندگی میں جو تنگی ہے ان تنگی کو دور کر دیں گے، پریشانی کو دور کر دیں گے اور خوشیوں کو ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی گئی ہے، اے لوگو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان ایمان لائے اور نیک عمل کرے، میں وعدہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں ان کی زندگی میں خوشیوں کو ڈال دیں گے، اور جو تکلیفیں اور مرنے کی جو تکلیفیں دور کر دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی عمدہ ٹھکانہ ہوگا۔ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ نہ کہ وعدہ، ارے وعدہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یقیناً یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور عمدہ ٹھکانہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں اتر آتے۔ کبھی وعدے کو بندوں سے کیا ہے، وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وعدے کے خلاف جائے؟ انسان آج ایمان نہیں ہے، انسان کے پاس اگر ایمان ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو مجھے بتاؤ کہ آپ عمل کیسے کر رہے ہیں؟ آپ شراب کے اڈوں پر بھی جا رہے ہیں، آپ جوئے کے اڈوں پر بھی جا رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گندی چیزوں کے عادی بھی بن رہے ہیں، دینی محفلوں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، دینی مجلسوں اٹھ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو دین کی بات